آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ سب خوش ہیں؟ آئیے ایک بار پھر سے تعریف جا کر ہم قرآن کے کلام کو روشن کریں گے۔ آج کل ہم کنگز آف جوڈا اینڈ اسرائیل، یہودا اور اسرائیل کے بادشاہوں کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں، اور یہ اس لیے ہے تاکہ ہم ان باتوں سے لیسن لیں، سبق لیں کہ ہم نے جو ہے وہ کیسی لائف بسر کرنی ہے، اور یہ ہمارے لیے جو ہے وہ یہ باتیں لکھی گئی ہیں، اور عبرانیوں خط میں لکھا ہے تاکہ ہم عبرت حاصل کریں۔ تو یہ جو کنگز کی لائف ہے، ہمیں اس کے بارے میں نالج ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے، اور اس لیے میں نے یہ شروع کیا تاکہ ہم بادشاہوں کی لائف، بادشاہوں کے بارے میں ہسٹری کو جو ہے وہ سیکھ سکیں، اور یہ نہایت جو ہے وہ اہم کریکٹر ہیں۔ ہم نے ساؤل کے تعلق سے سیکھا، پھر داؤد کے تعلق سے، اور آج ہم سولمن کے بارے میں جو ہے وہ سرمن ہوگا۔ آئیے ایک حوالہ پڑھیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم آگے چلتے ہیں۔ سلاطین کی پہلی کتاب، اس کا پہلا باب اور 32ویں آیت۔ سلاطین کی پہلی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 32ویں آیت۔ اس کو اسی طرح پڑھنا چاہیے۔ سلاطین کی پہلی کتاب، سیموئیل کی پہلی کتاب، تواریخ کی پہلی کتاب۔ بعض پہلا تواریخ، پہلا سیموئیل، پہلا سلاطین بھی کہتے ہیں، اس طرح بھی ٹھیک ہے، لیکن زیادہ اچھا یہی ہے کہ اس طرح آپ کہیں کہ سلاطین کی پہلی کتاب، سموئیل کی پہلی کتاب اور تواریخ کی پہلی کتاب۔ پہلا باب 32ویں آیت سے۔ اور داؤد بادشاہ نے فرمایا کہ صدوق کاہن اور ناتن نبی اور یہویدا کے بیٹے بنایا کو میرے پاس لاؤ۔ سو وہ بادشاہ کے حضور آئے۔ بادشاہ نے ان کو فرمایا کہ تم اپنے مالک کے ملازموں کو اپنے ساتھ لو اور میرے بیٹے سلیمان کو میرے ہی خچر پر سوار کراؤ اور اسے جیہون کو لے جاؤ، اور وہاں صدوق کاہن اور ناتن نبی اسے مسا کریں کہ وہ اسرائیل کا بادشاہ ہو، اور تم نرسنگا پھونکنا اور کہنا کہ سلیمان بادشاہ جیتا رہے۔ پھر تم اس کے پیچھے پیچھے چلے آنا اور وہ آ کر میرے تخت پر بیٹھے، کیونکہ وہی میری جگہ، آگے پڑھیے، بادشاہ ہوگا، اور میں نے اسے مقرر کیا ہے کہ وہ اسرائیل اور یہودا کا حاکم ہو۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ جو لاسٹ 2 سرمن جو تھے وہ کنگ ڈیوڈ کے تعلق سے تھے، داؤد بادشاہ کے تعلق سے، اور جو لاسٹ سرمن تھا کہ خدا نے کیوں سے یہ کہا کہ داؤد مجھے میرے دل کے مطابق مل گیا ہے، تو یہ میں نے ایٹریبیوٹ اس کے بتائے تھے۔ یوٹیوب پر یہ سرمن اپلوڈ ہے، آپ جو نہیں تھے یہاں موجود وہ سن سکتے ہیں کہ کیوں خدا نے داؤد کے تعلق سے یہ کہا کہ داؤد مجھے میرے دل کے مطابق مل گیا۔ یہ بہت بڑی بات تھی کہ خدا کسی کے لیے جو ہے وہ یہ کہے کہ مجھے میرے دل کے مطابق مل گیا ہے۔ تو میں نے اور آپ نے یہی چیلنج پکڑنا ہے کہ ہم اپنے خدا کے دل کے مطابق، ہاللیلویا، بڑھتے جانا ہے، رکنا نہیں ہے، تاکہ خدا میرے اور آپ کے لیے بھی یہ الفاظ کہہ سکے کہ مجھے میرے دل کے مطابق مل گیا ہے۔ اور پھر آج کا جو سرمن، اب داؤد بوڑھا ہو گیا، عمر رسیدہ ہو گیا، اس کے بیٹے تھے اور بھی بچے تھے، اور ایک اس کا بیٹا ادونیہ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ بادشاہ بوڑھا ہو گیا، عمر رسیدہ ہو گیا ہے، تو اس نے خود ہی سے
جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا کہ وہ بادشاہ ہوگا مستقبل کا، اور اس نے پھر کیا کیا، لوگوں کو اکٹھا کیا ساتھ، کاہن کو بھی لیا، ابیاتر کاہن وہ بھی اس کے ساتھ آ گیا، اور پھر اور اس نے فوج کے جنرل یوآب کو بھی لیا، اور وہ مل کر انہوں نے ایک بڑی ضیافت کی۔ یہ تھوڑی سی کو کام کروں، ایک بڑی ضیافت کا ارینج کیا اور کھانے شانے بنائے اور سارے لوگ جمع ہو گئے، اور ادونیہ خود سے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ بادشاہ ہوں، اور انہوں نے اس کو وہاں پر بادشاہ مقرر کیا۔ حالانکہ خدا کا پلان اور تھا، اور داؤد بادشاہ کے بھی پلان اور تھا، اور پلان یہ تھا کہ سلیمان جو ہے وہ بادشاہ ہوگا، تو دنیا خود سے کھڑا ہو گیا، اور آپ دیکھیں کہ کاہن بھی اس کے ساتھ مل گیا، ابیاتر کاہن بھی اور فوج کا جنرل بھی، انہوں نے مل کر ایک اپنا اتحاد کیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم دنیا کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کئی خادم بھی ساتھ مل جاتے ہیں، میں بتا رہا ہوں ابیاتر کاہن اور یوآب، وہ تو کاہن تھا، اور وہ بھی اس کے ساتھ دنیا کے ساتھ مل گیا، ان کی غلط پالیسیز کے اندر اس نے شمولیت اختیار کر لی، شامل ہو گیا۔ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو مل جاتے ہیں ساتھ، خدا کے کلام پلان کو کچھ نہیں سمجھنا، اور باتوں میں آ کر وہ مل جاتے ہیں، اور انہوں نے ان کو بنا دیا وہاں پر بادشاہ۔ اب داؤد میں نے بتایا کہ وہ بڈھا تھا، چل پھر نہیں کر سکتا، اور بیڈ پہ تھا، تو لکھا ہے کہ وہاں پر پھر ناتن نبی آ گیا۔ اب جن کو خدا کے پلان کی بارے پتہ ہوتا ہے، وہ فوراً وہاں پر آیا، اور اس نے بتسبا سے کہا کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ بادشاہ نے کہا تھا کہ جو نیکسٹ کنگ ہوگا وہ سولمن ہوگا، سلیمان ہوگا، تو وہاں تو دنیا خود بن بیٹھا ہے۔ تو پھر ناتن نبی نے کہا کہ تو بادشاہ کے پاس اندر چلی جا اور اس سے بات چیت کر، اور جب تو بات چیت کرتی ہوگی تو میں بھی پیچھے سے آ جاؤں گا، اور میں بھی پھر اس بات کی حمایت کروں گا، بتاؤں گا اس کو۔ تو ایسا ہی ہوا، بتسبا اندر گئی اور داؤد سے کہا کہ داؤد بادشاہ، کیا تو نے نہیں کہا تھا کہ سلیمان میرا بیٹا جو ہوگا وہ اگلا بادشاہ ہوگا؟ تو وہاں تو دنیا نے خود سے جو ہے وہ بادشاہ بن گیا ہے، لوگوں کو اکٹھا کر لیا ہے، بڑی وہاں پر ضیافت ہو رہی، کھانے چل رہے ہیں، محفلیں ہو رہی ہیں۔ تو داؤد نے کہا کہ یہ تو واقعی میں نے یہی کہا ہے کہ سلیمان جو ہے وہ بادشاہ ہوگا۔ تو پھر اوپر سے وہ ناتن نبی بھی آ گیا، اس نے بھی کہا کہ داؤد بادشاہ، دنیا تو خود سے وہ بادشاہ بن گیا ہے، اور تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ سلیمان بادشاہ ہوگا۔ تو پھر بائبل میں لکھا ہے کہ داؤد نے کہا ہاں میں نے وعدہ کیا ہے اور ایسا ہی ہوگا۔ اس نے پھر نبی کو بلایا، کاہن کو بلایا، اور اس سے کہا کہ آج ہی جو ہے وہ سلیمان کو میرے کھچر پر بٹھاؤ اور اس کے آگے نرسنگے پھونکو، اور ساری قوم میں یہ منادی کر دو کہ جو بادشاہ ہے وہ سلیمان ہوگا۔ اور سلیمان کو پھر اس طرح سے بادشاہ مقرر کیا گیا، اور جب وہ تخت پر بیٹھا بادشاہی کے، تو پھر اس نے جو ہے وہ وہاں پر پھر دنیا کو قتل کیا، ختم کیا وہاں پر۔ تو سلیمان جب بادشاہ بنا تو اس کے بعد اس نے 40 سال حکومت کی، اور نہایت پروسپیرٹی اس کی جو رعایا کے اندر اور پھر ملک کے اندر بھی، آس پاس کے سارے ملکوں کے ساتھ صلح کے اندر، اور خدا نے نہایت اس کو برکت دی۔ اور جب وہ بادشاہ بنا تو لکھا ہے کہ جب وہ رات کو سویا ہوا تھا تو اس نے خواب میں خدا نے اس سے کہا سلیمان کو، سلیمان تو مانگ مجھ سے کہ کیا مانگتا ہے، میں تجھے جو ہے وہ دوں گا۔
تو ہم سب جانتے ہیں کہ کنگ نے کیا مانگا؟ حکمت مانگی۔ اس نے کہا کہ تو مجھے سمجھنے والا دل عنایت کر، کیونکہ تیری قوم جو ہے یہ سمندر کے ریت کی ذروں کی مانند ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ خداوند تو مجھے کیا دے؟ بولیے حکمت، اور لکھا سمجھنے والا دل عنایت کر۔ اور یہ ایک ویژن اس کے سامنے تھا، ٹارگٹ سامنے تھا کہ کیا مانگا اس نے؟ حکمت۔ آپ دیکھیے یہ اس کے سامنے ٹارگٹ، دولت نہیں مانگی، شہرت نہیں مانگی، ویلتھ نہیں مانگی، اور پھر نہ اپنے دشمنوں کی موت اس نے مانگی۔ صرف ایک چیز، یہ ویژن ٹارگٹ اس کے سامنے کہ کیا مجھے دے دے؟ حکمت دے دے، تاکہ میں تیری قوم کا فیصلہ جو ہے وہ کر سکوں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر حکمت کس قدر جو ہے وہ ضروری ہے، جس کے لیے ایک بادشاہ نے خدا سے درخواست کی۔ تو آپ دیکھیں کتنی ضروری ہوگی حکمت، وزڈم، یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس حکمت ہو، جس کے لیے سلیمان، اب دیکھیں کھلی آفر خدا نے کروائی کہ بھائی مانگ، تو جو کچھ مانگے گا تجھے ملے گا۔ تو آج میرے اور آپ کے سامنے اگر خدا ایسی کوئی جو ہے وہ اپرچونٹی دے، ہمیں موقع دے، پھر ہم تو پھر لسٹ بنائیں گے۔ ہاں خداوند یہ ایک اچھا سا ڈیفینس میں گھر آ جائے، ایک گاڑی بھی ساتھ مل جائے، اور ایک ذرا اور لسٹ، بڑی لمبی لسٹ، ہاں 2-3 صفحے کہ یہ ہونا چاہیے۔ خدا کے بندے نے ایک چیز، ایک ٹارگٹ، ویژن اس کا کہ خداوند تو مجھے حکمت عنایت کر، سمجھنے والا دل عنایت کر۔ تو یہ بہت ضروری ہے، یہ ہونی چاہیے۔ دوسری دنیا کی چیزیں تو یہ سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بچوں کو پلیز اپنے اپنے پکڑیے۔ تو یہ باقی دنیا کی سب چیزیں جو ہے وہ یہ آتی جاتی رہتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، لیکن جس چیز کی نیڈ ہے، ضرورت ہے، وہ وزڈم ہے، نالج ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، حکمت کی بات۔ اور اس نے کہا کہ خداوند تو مجھے دے دے۔ خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے تجھے حکمت دی، ایسی حکمت کہ نہ کسی کے پاس پہلے تھی اور نہ کسی کے پاس ہوگی۔ اور نہ صرف حکمت، بلکہ میں تجھے دولت بھی دوں گا اور خدا شہرت بھی دوں گا، یعنی سب کچھ جس کا تو نے نہیں مطالبہ کیا۔ تو مانی کہ اگر کوئی وزڈم کو لیتا ہے، حکمت کو لیتا ہے، تو خدا باقی چیزیں بھی دے دیں گی۔ جیسے مسیح نے کیا کہا؟ پہلے تم اس کی بادشاہی کو تلاش کرو، باقی چیزیں تم کو مل جائیں۔ تو یہ بہت ضروری وزڈم، بائبل میں لکھا ہے کہ حکمت مرجان سے زیادہ قیمتی ہے۔ مرجان ہوتا ہے جو ہے وہ سونے اور کندن سے بھی آگے جو قیمتی چیز۔ تو لکھا ہے حکمت مرجان سے، کندن سے۔ اور پھر امثال 3 باب پڑھیے، لکھا ہے کہ اس کو ایسے ڈھونڈ جیسے سونے کو اور جیسے چاندی کو، یعنی اس طرح سے کہا گیا کہ تلاش کر۔ آپ دیکھیں سونا چاندی کسی کو معلوم ہو کہ گھر میں کہیں پڑا ہے، وہ تو پھر اس کو ایسے ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا کہ کھودے کہیں نہ وہ نکل آئے کیسے نہ کیسے طریقے سے ایک سونا چاندی۔ تو امثال کی کتاب میں ایسے ہی لکھا ہے کہ اس کو ایسے ڈھونڈ جیسے چاندی کو، جیسے سونے کی کوئی تلاش کرتا ہے۔ تو ہم باقی چیزوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ تو کنگ سولمن نے ایک ہی بات خدا کے سامنے رکھی کہ خداوند تو مجھے حکمت دے، وزڈم دے، تاکہ میں تیری قوم کے لوگوں کا فیصلہ جو ہے وہ کر سکوں۔ تو جب خدا نے پھر اس کو دیا حکمت، تو پہلا ہی فیصلہ جو ہے وہ آیا۔ دو عورتیں، یہ بچوں ادھر، مریم ادھر، بیٹا ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، بچوں کے ساتھ نہیں کھیلنا، ادھر دیکھیں، سب ادھر دیکھیں بہنیں۔ جب ہم خدا کے گھر میں تو پھر کلام کی طرف توجہ دیں۔ بچوں اپنے کو تھوڑا سا کنٹرول ضرور کیجئے، کہ بار بار کہنا اچھا نہیں لگتا۔
ہر سنڈے یہی کہنا پڑتا ہے، اب بار بار تو بہنیں ادھر سے بھی ایسے پیچھے سے بھی ادھر دیکھا کریں، بھائی لوگ بھی۔ تو میں نے بتایا کہ جب خدا نے حکمت دی تو پہلا ہی فیصلہ کیا آ گیا، 2 عورتیں وہاں پر آ گئی اور انہوں نے شکایت کی۔ ایک نے کہا کہ بادشاہ میرا بیٹا پیدا ہوا اور 3 دن کے بعد اس کا بھی بیٹا پیدا ہو گیا، اور ہم رات کو سو رہے تھے، اس کا بیٹا مر گیا کیونکہ یہ اس کے اوپر لیٹ گئی، اور اس نے کیا کیا، رات کو میرا بیٹا جو جیتا تھا اس کو لے لیا اور اپنا بیٹا جو مردہ تھا اس کو میری گود میں لٹا دیا، لہذا یہ بچہ جو جیتا ہے میرا ہے۔ اب وہ کہتی، دوسری کہتی کہ یہ تو میرا ہے بچہ، اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ دربار میں اسی طرح کہتی رہی یہی۔ تو بادشاہ نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے، ملازم سے کہا تلوار لے کے آؤ، اس بچے کو چیر دو اور آدھا اس کو دے دو اور آدھا اس کو دے دو۔ تو اب جب یہ سنا تو جس کا بیٹا تھا وہ کہتی نہیں نہیں بادشاہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو میرا بیٹا اسی کو دے دے تاکہ وہ جیتا رہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ بیٹا اسی کا ہے، اسی کو واپس کر دو۔ تو لکھا ہے کہ جب اس نے یہ فیصلہ کیا تو ساری وہ قوم اس سے خوف کھانے لگی، ڈرنے لگی کہ خدا نے اتنی حکمت بخش دی ہے اس کو اتنی سمجھ خدا نے حکمت بخشی ہے کہ کتنا بڑا فیصلہ اس نے ایسے ہی حل کر دیا ہے۔ تو گویا چونکہ خدا سے اس نے مانگی حکمت، اس لیے خدا نے بھی دی۔ اس لیے یاد رکھیں کہ مانگنے والوں کو ملتا ہے، جو کہے گا خدا کو اسی کو ملے گا، جو خدا سے دعا کرے گا۔ اس لیے بائبل میں لکھا ہے کہ اگر کسی میں حکمت کی کمی ہو تو آگے بولیے وہ خدا سے مانگے، یعنی پریئر کرے، دعا کرے۔ تو آپ ضرور مانگا کریں، جب دعا کرتے ہیں تو خدا سے کہیں کہ خداوند تو مجھے حکمت دے۔ میں تو اپنی پرسنل پریئر میں ابھی تک مانگتا ہوں، خداوند اور مجھے حکمت دے، اور وزڈم دے، اور ویژن دے، اور ٹارگٹ دے، اور مجھے انڈرسٹینڈنگ دے کلام کی، بھیدوں کی سمجھ دے، مجھ پر کھول۔ تو یہ مانگیں گے تو ملے گا، لیکن لکھا ہے کہ اگر کسی میں شک ہو تو اس کو نہیں ملے گا، کیونکہ وہ سمندر کی لہر کی مانند ہے۔ تو اس لیے مانگنے سے سلیمان نے بھی مانگا کہ خداوند تو مجھے حکمت دے، اور لکھا کہ وہ بغیر ملامت کیے ہوئے دیتا ہے، بغیر ملامت کیے ہوئے۔ دنیا کی حکمت نہیں، دنیا کی حکمت ہوگی تو وہ لکھا وہ شیطانی ہے اور انسانی ہے، وہ حکمت نہیں۔ اور خدا نے لکھا دنیا کی سب حکمت کو، دنیا کے حکیموں کو بے وقوف قرار دیا ہے۔ دنیا کی سب وزڈم، حکمت جو وہ ایک طرف، اور سب وہ انسانی ہے اور شیطانی ہے، لیکن حکمت جو قائم رہتی ہے، لکھا ہے کہ وہ حکمت وہ اوپر سے آتی ہے، جو حکمت وہ ملنسار، پاک اور اچھے پھلوں سے لدی رہتی ہے، یعنی وہ خدا جو حکمت دے گا اس میں پھر اچھے پھلوں کے ساتھ ہوئی۔ اس لیے حکمت مانگنے والوں کو ملتی ہے۔ ایوب کی کتاب میں لکھا ہے کہ حکمت کہاں سے جو ملتی ہے، کہاں سے کوئی پا سکتا ہے حکمت؟ تو اس جگہ پہ وہ بڑی لمبی چوڑی 28واں باب ایوب کی کتاب بڑی ڈیٹیل دی گئی ہے کہ حکمت کہاں سے، نہ وہ سونے کی کان سے، نہ اس طرح سے بڑا اس کی جگہ بتایا گیا کہاں سے مل سکتی ہے۔ تو مطلب کہ ایک عام بندے کو نہیں پتا کہ وہ کہاں سے مل سکتی ہے، لیکن سلیمان ہی نے بتایا۔ پھر امثال کی کتاب 1 باب اور 3-4 ورس پڑھ لیجئے گا، وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ یہ ہے جی، اگر کوئی کہتا ہے میں نے حکمت لینی تو پہلی چیز ہی جو لے کے آیا ہے خدا کا بندہ وہ کیا ہے؟ خداوند کا خوف۔ بائبل میں لکھا ہے حکمت کا شروع ہے یہ خدا کا خوف۔ تو اگر حکمت کسی نے پانی ہے تو وہ ایک ہی بات کے اندر ہے، وہ کیا ہے؟ خداوند کا خوف، فیئر آف دی لارڈ، خدا کا خوف، یہ حکمت کا شروع ہے۔ اور آپ دیکھیں اس کا مطلب کہ حکمت وہ کوئی لیتا ہے تو اس کے ساتھ پھر اس کو جو ہے وہ خدا علم بھی دیتا ہے،
فہم بھی دیتا ہے، یہ سارا ایک پیکج ہے، اور ملتا کن کو ہے؟ خداوند کے خوف میں رہنے والوں کو۔ اس لیے سلیمان نے خوبصورت بات بتائی کہ اگر کوئی حکمت دینا چاہتا ہے، اس نے بھی حکمت دی، تو گویا اس کا مطلب کہ اگر حکمت اس کو ملی تو وہ بھی خدا کے خوف میں رہتا تھا، ایسے نہیں اس کو مل گئی، خدا کا خوف اس کے اندر تھا۔ ایسے ہی تو اس نے 1000 قربانیاں نہیں گزرانی، ایک وقت کے اندر 1000 قربانیاں، جانوروں، بیلوں، بکروں، بچڑوں، 1000 قربانی چڑھائی۔ تو یہ نظر آتا ہے کہ خدا کا خوف ہے اس کے اندر۔ ہمیں تو خدا نے اتنی برکتیں دی ہیں، ہم اس کے لیے نہیں شکر کرتے خدا کا۔ کتنی برکتیں آپ دیکھیں آپ کو خدا نے دی ہیں، اور ہم ایک جو پاس نہیں ہوتی اس کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، اور ڈھیروں جو ہے اس کے لیے شکر گزاری نہیں کرتے۔ 1000 قربانیاں ایک وقت میں اس نے خدا کے حضور گزرانی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کیا ہے؟ خدا کے خوف میں ہے، اس کی زندگی کے اندر خوف ہے خدا کا کہ کوئی خدا ہے، اور اس کا خاص تعلق تھا خدا کے ساتھ، رابطہ تھا، خدا کے بارے میں سمجھ تھی۔ اس کے باپ نے نصیحت کی اس کو، اور کیا نصیحت کی؟ مرنے سے پہلے کہ تو خدا کی شہادتوں کو ماننا، خدا کے عرفان کو، خدا کے کلام کو سامنے رکھنا، یہ نصیحت اس کے باپ نے مرنے سے پہلے کی۔ اور بائبل میں لکھا ہے یہ وصیت کی خدا نے، اس کے باپ داؤد نے، یہ نصیحت، ایک وصیت اپنے بیٹے کو کہ تو خدا کے کلام سے دائیں بائیں نہ مڑنا، تب تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی۔ تو یہ پیرنٹس کے لیے چیلنج ہے، والدین کے لیے یہ چیلنج ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کیسی نصیحت کرتے ہیں، کیسی وصیت کرتے ہیں۔ یہ کنگ ڈیوڈ نے، داؤد نے یہ نصیحت کی اپنے بچوں کو، اپنے بیٹے کو سلیمان کو۔ اب اس کو پتا ہے خدا کے کلام کا، خدا کا خوف کیا ہے، اس لیے وہ شروع میں کہتا ہے کہ خدا کا خوف کیا ہے، آگے بولیے حکمت کا شروع ہے۔ یعنی اگر کوئی حکمت لینا چاہتا ہے تو پھر پہلی بات یہ ہے کہ خدا کا خوف اپنی زندگی میں لے کے آئے، پھر حکمت ملتی ہے، اور شریروں سے دور ہے حکمت۔ ہاں، ان کے کاموں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ حکمت سے خالی ہے، بد کرداروں سے، خطا کاروں سے یہ دور ہے۔ ہاں، اگر وہ بھی مانگے، معافی مانگے، خدا کے ساتھ چلے تو خدا اس کو بھی دے سکتا ہے، اس کو بھی بحال کر سکتا ہے۔ لیکن ان کے پاس بھی شیطانی حکمت ہوتی ہے، شیطان ان کو یوز کرتا ہے، ان کی لائف کو تماشا بناتا ہے وہ ان کو۔ اس لیے عزیز بھائیوں بہنوں، یہ بڑی بات ہے، ہم ٹارگٹ سولمن کی طرح لے سکتے ہیں کہ خدا تو مجھے بھی کیا دے؟ حکمت، سمجھ دے، فہم دے۔ تو کیسے ملے گا؟ ایک ہی بات ہے، کیا رکھنے سے؟ خدا کا خوف اپنی زندگی کے اندر لے کے آئے۔ کم ہے تو اور مانگیے، نہیں ہے تو مانگیے، اس سے کہیں خداوند تو مجھے اپنے خوف میں زندگی بسر کرنا سکھا۔ پھر آپ دیکھیے آپ کی زندگی برکتوں والی ہوگی، آپ کی زندگی خوشی سے بھری ہوگی، آپ کی زندگی جو ہے وہ خدا اس کو پسند کرے گا۔ ہاں، تو یہ سلیمان کی لائف کے اندر یہ تھا، اور 1000 پھر قربانیاں میں نے بتایا کہ اس نے گزرانی، اور خدا اس سے خوش ہو گیا۔ پھر اس نے ہیکل بنائی، محل بھی جو ہے وہ بنایا، اور 3000 مثلیں اس نے کہیں، ٹوٹل 3000 مثلیں، اور ایک ایک مثل اس کی، یہ یوں سمجھے کہ یہ پوری اس کی زندگی کا تجربہ تھا۔ مثل ایسے نہیں کہی جاتی، آج بھی جو کہاوتیں ہوتی ہیں، مثلیں ہوتی ہیں، وہ ایک پوری کسی شخص کی زندگی کا تجربہ ہوتا ہے، اور جیسے سمندر کو کوزے میں باندھ کرنے والی بات ہوتی، اس ایک مثل کے اندر، اس ایک حکمت کے اندر، ایک جو تمثیل کے اندر وہ اپنی پوری لائف کا تجربہ بیان کر دیتا ہے۔
تو یہ سولمن کی بھی یہ جو امثال کی کتاب ہے پڑھیے، آپ وزڈم حاصل کیجئے. اور بھی باقی بھی سارا خدا کا کلام ہے، حکمت سے بھرا ہوا ہے. لیکن 3000 اس نے مثلیں کہیں، 1005 گیت اس نے لکھے سولمن نے. اور پھر اگر اس کی حکمت کے تعلق سے بات کی جائے تو لکھے کہ اہل مشرق اور اہل مصر سے فوقیت رکھتی تھی اس کی حکمت. یعنی وہ سب پر وہ اس کی جو حکمت تھی وہ فوقیت رکھتی تھی. اور لوگ بائبل میں لکھا کہ دنیا کے سب جو بادشاہ تھے وہ اس کی حکمت کو سننے کے لیے آتے تھے. اور یہ میں ایک حوالہ دیکھتا ہوں، اس میں آپ ذرا پڑھیے. یہ چوتھے باب، سلاطین کی پہلی کتاب چوتھے باب کی 20ویں آیت میں پڑھتا ہوں، نکالنے کی ضرورت نہیں، آپ سنیے. اور یہودا اور اسرائیل کے لوگ کثرت میں سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند تھی. اور آگے پڑھیے. اور کھاتے پیتے اور خوش رہتے تھے. اس کے پیریڈ کے اندر لکھا کہ کتنی قوم تھی، سمندر کی ریت کی مانند. اور لکھا سب کے سب خوشحال اور کھاتے پیتے تھے. یعنی اتنی ویلتھ اس کو خدا نے دی تھی. پھر اسی باب کے چوتھے باب کی 25ویں آیت لکھا ہے. اور سلیمان کی عمر بھر یہودا اور اسرائیل کا ایک ایک آدمی اپنی طاق اور اپنے انجیر کے درخت کے نیچے دان سے بیر سبا تک، آگے بولیے، کیسے رہتا تھا؟ امن سے. یعنی اس کے پیریڈ کے اندر امن تھا فلی طور پر. ایک ایک شخص کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ چین اور امن کے ساتھ وہ رہتے تھے. اور سلیمان کو خدا نے اتنی حکمت بخشی. آپ اس کی کتابیں پڑھیے، وائس کی کتاب پڑھیے، غزل الغزلات کی کتاب پڑھیے، آپ کو بھرپور ملے گا. اور وائس کی کتاب کے اندر تو اس نے بڑا بڑا علم دیا ہے. اور امثال کی کتاب میں اندر ایک ایک جانور کے بارے میں، پرندوں کے بارے میں، چرندوں کے بارے میں، رینگنے والے جانداروں کے بارے میں، اور پھر نظام شمسی، یہ سارا اس نے. اب دیکھیں کتنی حکمت ہوگی اس کے پاس، کتنا اس کو سمجھ ہوگی. اور نباتات کے تعلق سے، حیوانات کے تعلق سے، سب کے بارے میں اس کو علم تھا. اس قدر خدا نے اس کو وزڈم بخشی تھی. یہ پودوں کے بارے میں بھی اس کو سارا اس نے بیان کیا ہے. حیوانات کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں، سب اس نے اپنی کتابوں کے اندر جو ہے وہ لکھا ہے. اور 3 کتابیں ہمارے پاس جو اس کی امثال کی کتاب، وائز کی کتاب، غزل الغزلات کی کتابیں، یہ اس کی رائٹنگز ہیں، لکھی ہیں اس نے، خدا کے بندے. اور پھر ہیکل بھی اس نے بنائی. اور اس قدر ہیکل کے اندر سونا تو اس کی بادشاہی میں جو ہے وہ عام تھا. اور میں ایک وہ پڑھ رہا تھا جب، تو لکھا ہے 666 کنتار سالانہ سونا اس کو آتا تھا. 666 کنتار. اور ایک کنتار کے اندر 38 جو ہے وہ کلو تقریباً ہوتا ہے. 38 کلو ایک کنتار کے اندر. تو 666 جو ہے وہ ایک ماہانہ اس کو سونا آتا تھا. اور اگر اس کو کلو میں ہم کرتے ہیں تو 25,308 کلو. اور اگر من میں اس کو کریں کہ سال کا کتنے من سونا آتا تھا، تو 632 سم تھنگ، 632 کے قریب. یعنی 632 من سونا اس کو سالانہ آتا تھا. تو بائبل میں لکھا چاندی کی تو اس کے پیریڈ کے اندر کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، چاندی کو تو کوئی پوچھتا نہیں تھا. تو یعنی اور کسی بھی قوم کی خوشحالی، اس کی اکانومی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی کہ گولڈ اس کے ملک کے اندر کتنا ہے. ہماری پاکستان کی بھی اکانومی اسی طرح سے جو ہے وہ مینٹین کی جاتی ہے، ترتیب دی جاتی کہ پاکستان کے اندر گولڈ کتنا ہے. سونا جو ہے وہ کسی بھی ملک کی اکانومی کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے. تو آپ دیکھیں سونا اس طرح سے تھا، تو ہیکل کی دیواروں کے اوپر بھی اس نے سونا منڈا، فرشوں پر برتن سونے کے. اور یہاں تک لکھا کہ جن میں وہ پیتا تھا، پانی پیتا تھا، وہ بھی برتن سونے کے تھے. تو یعنی اتنی پروسپیرٹی، اتنی حکمت خدا نے اپنے بندے کو بخشی. اس وجہ کیا ہے کہ مانگی اس نے، خدا کے خوف میں رہنے والا شخص. اور یہاں تک کہ سبا کی ملکہ ایک اس کے پاس آئی. نہ صرف سبا کی ملکہ آئی، بلکہ
لکھا ہے اپنی جلو کے ساتھ، تو جلو مطلب اس نے ساتھ اپنے سارے وزیر لیے، مشرا لیے، مشیر لیے، وزیر لیے، پوری ایک جو ہے وہ کیبنٹ پوری آئی اس کی وزڈم کو سننے کے لیے، اس کی حکمت کو۔ تو آپ دیکھیں آج کل تو میڈیا کا دور ہے، موبائل فون ہے، اور پھر دوسرا ملٹی میڈیا، اور بہت جو ہے فاسٹ ہے کہ کوئی کام یہاں پر ہوتا ہے تو امریکہ کے اندر ایسے وہ دیکھ سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے یا دوسرے ذرائع کے ذریعے سے فوری وہ ویڈیو لے لیتے۔ تو اس وقت تو یہ سب کچھ نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کی وزڈم کہاں تک پہنچی؟ سبا کے ملک کے اندر تک، یہ افریقہ سائڈ پہ، کہ ایک بادشاہ دنیا کے پاس ہے، دنیا کے اندر ہے وہ، اس کی وزڈم جو ہے وہ بے بیان ہے، حکمت۔ تو وہاں سے وہ چلی اور ایک پوری جلو کے ساتھ، اپنی پوری کابینہ کے ساتھ وہاں پہنچی۔ کس بات کے لیے؟ خود سلیمان کی حکمت سننے کے لیے، صرف اس بات کے لیے۔ اور لیکن مشکل سوالوں سے وہ آئی کہ میں بھی پوچھوں گی اس سے، کہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں بہت حکمت، اور بائبل میں لکھا ہے کہ دنیا کے سب بادشاہ اس کی حکمت سننے کے لیے آتے تھے۔ یہ تو صرف ایک مثال ہے سبا کی ملکہ کی، لیکن آتے کتنے تھے؟ سب وہ خواہش کرتے تھے کہ ہم سلیمان کے پاس چلتے ہیں اس کی باتیں سننے کے لیے، اور پھر جب وہ آتے تو کچھ نہ کچھ ہدیے لے کے آتے۔ یہ بھی ملکہ سبا کی ملکہ بھی بہت سا سونا جواہر اور بہت کچھ لے کے آئی کہ میں اس کی حکمت سنوں گی تو یہ میں تحفتاً اس کو جو ہے وہ دوں گی، تحفے کے طور پر اس کو دوں گی۔ تو جب یہ آئی تو پھر اس نے جب مشکل سوال کیے تو سلیمان نے سب کا اس کو جواب دیا۔ تو وہ کہتی ہے کہ جتنی میں نے تیری حکمت سنی تھی، کہتی وہ تو آدھے بھی نہیں تھی جتنی میں نے دیکھی ہے یہاں پر، اور اس نے سارا وہ محل کا سٹرکچر جو اس نے 13 سالوں میں بنایا، اور سب ہیکل جو 7 سالوں کے اندر اس نے تعمیر کی، یہ جب دیکھا تو اس کے لکھا بائبل میں کہ اس کے ہوش اٹھ گئے۔ اور جو اس نے عمارات بنائی تھی، برتن سارے جب وہ دیکھے تو بائبل میں کہا کہ کسی مملکت کے اندر اس طرح کوئی چیز بنی نہیں تھی جتنی اس نے بنائی، باغ لگائے، عمارات لگائی۔ آپ پڑھیے وائس کی کتاب کے اندر پہلے باب کے اندر ہی کہتا ہے کہ یہاں تک کہ محل مشرق میں سب سے بڑھ گیا، جتنے اس کے ساتھ تھے سب سے بڑھ گیا۔ تو یہ پیچھے اس کا بھی ایک وہ ہے کہ کیوں بڑھ گیا۔ آپ مثال 4 باب پڑھ لیجئے، کہتا ہے کہ میں بھی لڑکا تھا۔ اب یہ لڑکوں پہ ایک بات آ گئی، سلیمان نے یہ کہا میں بھی لڑکا تھا، چھوٹا بچہ لڑکا تھا وہ۔ تو کہتا ہے جو میری ماں نے مجھے سکھایا اور میرے باپ نے مجھے تعلیم دی، میں نے اس کو رد نہیں کیا۔ ہمارے نوجوان بیٹے بیٹیاں خواہش تو کرتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہو، لیکن وہ پیرنٹس کی ویژن کے ساتھ نہیں چلتے ہیں۔ تو یہ سلیمان نے 4 باب کے اندر کہتا ہے میں لاڈلا تھا ماں کا، باپ کا پیارا تھا، جیسا میرے باپ نے مجھے کہا میں نے وہ کیا۔ تو یہ ایسے ہی بائبل میں سے لکھا کہ اے بچوں اپنے ماں باپ کے فرمانبردار رہو۔ آگے کیا لکھا؟ تب تیرا بھلا ہوگا اور تیری عمر اس ملک میں جہاں تو جاتا ہے کیا ہوگی؟ دراز۔ تو یہی سلیمان باپ کا لاڈلا، ماں کا پیارا، لیکن حکموں کے اندر رہنے والا، یہ مثال 4 باب میں اس نے جو ہے وہ بیان کیا۔ تو پھر یہ حکمت اس کی سننے کے لیے سبا کی ملکہ وہ آئی اس کے پاس۔ تو جب اس نے سوالات کیے تو لکھا کہ اس کے ہوش اڑ گئے۔ سیڑھیاں اس قدر اس نے بنائی کہ لکھا ہے اس کے محل سے خدا کی ہیکل تک جاتی تھی۔ یعنی خدا سے محبت اس قدر تھی، اس کو پیار تھا۔ وہ گیت ایسے نہیں لکھے جاتے، کچھ دل میں ہو تو ہی لکھا جاتا ہے، کسی کے لیے ہو تو مثلیں 3000 کہیں، 1005 گیت کہیں
زبوروں کے اندر بھی اس کا خوبصورت زبور 127واں وہاں پر پڑھتے ہیں کہ اگر خدا ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت آپ سے. یہ سولومن نے لکھا. تو اس کا مطلب کہ وہ کہتا ہے کہ میرا گھر خدا نے بنایا ہے, ہاں یہ میں نے نہیں بنایا. اس لیے کہتا ہے اگر خدا ہی گھر نہ بنائے. ہاں ہیکل بھی شاہکار عجوبہ ہے دنیا کا جو تھا وہاں پر. اب اس کے بعد تو برباد ہو گئی نا. تو جب اس نے ہیکل بنا لی تو پھر خدا سے پریئر کی. کہتا ہے کہ خداوند تو آسمان تیرا تخت اور زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے, اور میں تیرے لیے گھر تو نہیں بنا رہا, لیکن یہ کہتا ہے کہ میں نے بخور جلانے کے لیے ہیکل بنائی ہے. اس لیے ہیکل خدا کا گھر نہیں تھا. خدا لکھا کہ ہاتھ کے بنے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا, گھروں میں نہیں رہتا. وہ آسمان اس کا تخت اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے. تو کیا وہ ان میں رہے گا؟ نہیں. وہ کہتا ہے کہ خداوند تو آسمانوں کے آسمان میں سما نہیں سکتا. یہ گھر تو میں نے صرف بخور جلانے کے لیے, مانی کہ صرف دعا کرنے کے لیے بنایا ہے. بخور جلانے کا مطلب دعا کرنا ہوتا ہے, پرے. جیسے داؤد کہتا ہے میری دعا ہم تیرے حضور وچ پہنچے. وہاں آگے بولیے بخور دے جا. تو تیرے رہنے کی جگہ نہیں, یہ صرف دعا کے لیے جگہ ہے. اس لیے خدا کی ہیکل کے اندر آپ آ جاتے ہیں گھر کے اندر تو پریئر کیا کریں. دعا کے لیے کہا جائے باتیں مت کیا کریں, سب دعا کریں. اکثر یہ کہتے ہیں کہ سب وہ ایک طرح سے دعا سب نے کرنی ہوتی ہے, اور پریئر واریر کے طرح سے ابلیس کے ساتھ فائٹ ہوتی ہے. ہم اپنی باتوں میں وقت گزار دیتے ہیں. تو پھر اس نے جب بنائی ہیکل تو پھر خدا سے ریکویسٹ کی کہ اگر تیرے لوگ کسی گناہ کے سبب سے اسیری میں چلے جائیں اور جب وہ وہاں پر جا کر دعا کریں تو ان سے سن لینا. اگر انہوں نے کوئی گناہ کیا ہو, وبا آ جائے ملک میں, جو ہے وہ بیماری آ جائے, جیسے آج کل ہے نا کرونا ہے, پہلے کرونا کے بعد ڈینگی آ گیا. تو کہتا اگر وبا کوئی آ جائے تو تیرے لوگ ہیکل کی طرف رک کر کے دعا کریں تو خدا تو سن لینا. یہ اس نے پریئر کی. تو لکھا خدا پھر اس پر پھر ظاہر ہو گیا اور اس کو کہا کہ اب اگر میرے لوگ خاکسار بن کر میرے حضور میں میرے دیدار کے طالب ہوں گے تو آگے کیا لکھا ہے, میں اس کی سن لوں گا. اور لکھا ہے میرے کان اس ہیکل کی طرف لگے رہیں گے اور میری آنکھیں کھلی رہیں گی. یعنی جو دعا کرے گا وہاں پر. ایسے ہی وہ دانیل لوگوں نے ایسے ہی وہ یروشلم کی طرف رک کر کے دعا کرتے تھے, اپنی کھڑکی کھولتے تھے, کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ عہد ہے خدا کا, وعدہ خدا نے کیا ہے کہ جو دعا رخ یروشلم کی طرف ہیکل کی طرف کر کے کرے گا میں اس کی دعا سن لوں گا. اس لیے وہ کوٹھی کا دروازہ کھولتا اور وہاں پر وہ پریئر اٹھاتا تھا دانیل. آج ہمیں معلوم نہیں ہے, پڑھتے بھی ہیں سیکھتے بھی پھر سمجھ نہیں ہے. مسیح نے کیا کہا, جہاں 2 یا 3 میرے نام پہ جمع ہے, آگے بولیے میں ان کے بیچ. معلوم ہے لیکن خیال نہیں کرتے. کہتے ہیں دعا کے موقع دیا جائے بڑے زور سے کہیں خداوند تو نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام پہ جمع ہے میں ان کے بیچ میں ہوں. تو پھر تجربہ کیوں نہیں کرتے, کیوں نہیں اس کو ڈھونڈتے خدا تو یہاں ہے. اور اگر جس کو کسی کو پتا چلے کہ خدا یہاں ہے تو کیسے وہ پھر ادھر ادھر کی باتوں میں لگا رہے گا, کیسے وہ دھیان توجہ نہیں دے گا کہ میرا خدا بادشاہ یہاں موجود ہے, اس کا تخت ہے, اس کی حضوری ہے, میں کیسے خوف نہ رکھوں, کیوں ڈر نہ اس کا رکھوں, وہ موجود ہے. تو یہ جی ہمیں ان باتوں کو عملی طور پر لینا پڑے گا کہ خدا ہے تو ہے, اس کا وعدہ ہے, اس کے لوگ جمع ہیں تو وہ ان کے بیچ میں ہے. اس لیے پھر دعا اٹھائیے. تو پھر وہ سبا کی ملکہ کے بارے میں نے بتایا, خدا نے پھر وعدہ بھی کیا جو اس ہیکل کی طرف رک کر کے دعا کرے گا میں اس کی سن لوں گا. تو اس لیے آج بھی اگر کوئی ایمان سے مانگتا ہے تو سنا جائے گا. ادھر ہی مانگے ایمان سے. لے مسیح نے کیا کہا, جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, ایمان سے مانگے. اس لیے لکھا کہ ایمان سے مانگے اور شک نہ کرے. شک کرنے والا لکھا سمندر کی لہر کی مانند ہے, ایسا آدمی یہ نہ سمجھے اسے کچھ ملے گا. لکھا ہے وہ اپنی سب راہوں میں بے قیام ہے, کچھ نہیں ملے گا. تو یہ
سبا کی ملکہ پھر پورے جب اس نے سنا، ہوش بائبل میں کہ اس کے ہوش اٹھ گئے، کس قدر دانا بادشاہ، اس قدر عقل مند اور فہم حکمت سے بھرا ہوا. تو لکھا مشکل سوالوں سے آئی تھی. خدا کے خادموں کو بھی جو خدمت کرنا چاہتے ہیں، یہ ٹارگٹ ہے ان کے لیے. انہیں بائبل کی باتوں کا سمجھ ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، تاکہ کوئی سوال کرے تو انہیں فوراً جواب دینا آئے. اتنا نالج ہونا چاہیے. یہاں پر کوئی کھڑا ہے حکمت سے بھرا ہو، کلام سے بھرا ہو، تاکہ لوگوں کی ترقی ہو، ادھر ادھر کی نہ مارتا پھرے. خادم کلام سے معمور ہو، بھرے ہونے چاہیے، ان کو سمجھ ہونی چاہیے. کلام سے ایسے کوئی کہے تو اس کو پتہ ہو، معلوم ہو. تو سولمن کے پاس حکمت تھی، وزڈم تھی اس کے پاس، کلام کی انڈرسٹینڈنگ تھی اس کے پاس. تو وہ پھر اس کے لکھا ہے، بائبل میں لکھا ہے کہ اس کے ہوش اڑ گئے. اور پھر اس نے یہ سارا کچھ اس کے پاس تھا، لیکن پھر بھی خدا سے بڑی محبت. لیکن ایک جو ہے وہ اس سے غلطی ہوئی، اور وہ اس نے غیر قوم عورتوں سے شادیاں کی. یہ اس بات سے خدا ناراض ہو گیا. غیر قوم عورتوں سے اس نے شادیاں کی. جو وائس کی کتاب ہے سلیمان کی، وہ برگشتگی کی حالت میں لکھی گئی ہے. یہ یاد رکھیے آپ. وائس کی جو کتاب ہے اس وقت وہ بیک سلائڈر ہو چکا تھا، برگشتگی کی حالت میں. اس لیے آپ کو وائس کی کتاب کے اندر دنیاوی علم نظر آئے گا. دنیاوی، وہ دنیا کی سوچ کو وہ سامنے رکھ کے بات کرتا ہے. دنیاوی علم سے وہ کتاب کے اندر آپ کو باتیں ملیں گی. وہ برگشتہ ہو گیا تھا. اور جو غزل الغزال کی کتاب ہے، یہ وہ پہاڑی علاقوں میں جب گیا وہاں پر تو اس نے شونمیت کو دیکھا، اور وہاں پر پھر اس نے ساری غزل الغزال کی کتاب جو ہے وہ لکھی. تو جب اس نے مصر کی جو عورتوں سے شادیاں کی جن کا خدا نے سختی سے منع کیا ہوا ہے، اس لیے بائبل میں یاد رکھیے لکھا کہ نہ ہمار جوئے میں ناج، تو خدا نے منع کیا ہے. اور اگر کوئی کلام سے ہٹ جاتا ہے، خدا یقین رکھیے، جانیے کہ خدا اس بات کو قطعی کبھی بھی پسند نہیں کرتا. اس لیے ہم ایمان کے ساتھ شادی، جہاں پر خدا کی مرضی ہے، خدا کا مقصد ہے، اپنی خواہش کو سامنے نہیں رکھنا. لوگوں نے اپنی خواہشوں کو سامنے رکھا، خواہشوں میں پھنسے ہوئے. انہیں معلوم نہیں کہ خدا کیا کہتا ہے، خدا نے کیا کہا ہے. کلام کو سامنے. تو نہ ہمار جوئے میں ناز، تو سولمن جت گیا، شادیاں کی، خدا ناراض ہوا. اور بائبل میں لکھا خدا اس پر ظاہر ہوا، کہا تیری سلطنت گئی تجھ سے، اور تیرے ایک ملازم کو دی جائے گی، کیونکہ تو نے وہ بات نہ مانی جیسے تیرے باپ نے میری باتوں کو مانا، اس طرح سے تو نے نہیں کیا، اس لیے تیری حکمت گئی تجھ سے. بالکل ایسے ہی جیسے آج بھی کوئی کلام سے ہٹ جاتا ہے، اپنی باتوں کو سامنے رکھتا ہے، تو یاد رکھے خدا جو برکتیں دیتا ہے وہ بھی چھین لیتا ہے. اور اگر حوالہ پڑھے تو پڑھ لے، لکھا ہوا ہے کہ تیری جو وہ کنگڈم بادشاہ تھا وہ میں نے چھین لی. یہی لفظ وہاں پر آیا، چھین لیتا ہے خدا. تو لکھا خدا نے کہا، وہ ناراض ہوا خدا، تو اس نے کہا وہ تیری حکمت تجھ سے، میں نے بادشاہ تجھ سے چھین لی، اور تیرے ایک ملازم کو، بیٹے کو دی، ملازم کو دی. اور پھر بھی خدا نے کہا کہ میں نے چونکہ تیرے باپ سے وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، اس لیے میں تیری بادشاہی کے اندر یہ ایسا نہیں کروں گا، لیکن جو تیرے بعد تیرا بیٹا ہوگا اس کی بادشاہت میں جو ہے وہ یہ میں کروں گا. اور پھر سلطنت دو حصوں میں تقسیم. سولمن کے بیٹے ربام کے پیریڈ کے اندر سلطنت 10 قبیلے ایک طرف، 2 قبیلے ایک طرف، 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. گھروں کے اندر یاد رکھے 20 جو ہے وہ اس طرح سے ڈویژن پہ پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ خدا کے حکم نہیں مانے جاتے. اور ابلیس شکنجے میں لے لیتا ہے، جیسے سلطنتوں کو تباہ کر دیتا ہے، ایسے گھرانوں کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. تو یہ صرف اس کے پیریڈ کے اندر یہ ڈویژن کا خدا نے پہلے ہی بتا دیا. اور آپ پڑھ لیجئے کہ وہ سارے ملک جو ارد گرد کے تھے، جو اس کے تابع تھے، بائبل میں کہ خدا نے ان کو اٹھا کھڑا کیا، اور وہ سولمن کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے لڑنے کے لیے، جنگیں لڑنے کے لیے. یہ ساری ارد گرد کی قومیں 40 ایئرس 40 سال تک اس کے مطیع تھی.
کے تابع تھی، باج گزار تھی، ٹیکس دیتی تھی اس کو، لیکن اب حکموں سے ہٹا تو تباہ و بربادی ہے۔ یاد رکھیں خدا کے حکموں میں رہنے والوں کے لیے برکتوں کا وعدہ ہے، نسلوں تک خدا یاد رکھتا ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا حکموں کو تو آپ اس گھرانے کا پھر حشر کیا شیطان کرے گا، یہ آپ خود دیکھ لیں۔ ہاں ارد گرد دیکھیں، خدا سے دور ہوں گے تو پھر یہ تباہ بربادی جو ہے وہ ملے گی۔ لوگ خدا سے دور اور دنیا داری کے چکروں میں، روپے پیسے کے چکروں میں بہت زیادہ خدا کی عزت قدر نہیں کرتے۔ اور اب متی کی انجیل میں یہی مسیح نے کہا، تم کیوں کھانے پینے کی فکر کرتے ہو؟ کیا کھانا بدن سے بڑھ کر اور پوشاک جو ہے وہ بدن سے بڑھ کر ہے؟ تو یہ وہاں پر اسی لیے مسیح نے کہا اور لکھا کہ غیر قوموں کی طرح وہ ان چیزوں کی تلاش میں رہتی ہیں، کھانے پینے کے چکروں میں۔ بھئی یہ سب خدا دے گا۔ بائبل میں لکھا کہ اپنے محبوب کو بولیے نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ جب وہ سوتا ہوتا ہے پھر بھی خدا کو فکر ہے، اور اس قدر فکر لکھا تم فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے، کیا تمہارا آسمانی باپ نہیں جانتا؟ اور وہاں پر سلیمان کا وہاں پر ذکر کیا گیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ اس گھاس کو جو جنگلی سوسن کے پھول کو دیکھو، اور لکھا ہے سلیمان باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے، یعنی اتنی شان و شوکت تھی کہ مسیح نے بھی اس کے بارے میں کہا، اور لکھا ہے ساری شان و شوکت کے باوجود وہ اس جنگلی سوسن کے درخت کی طرح ملبس نہیں تھا جو خدا اس کو پہناتا ہے۔ تو پھر لکھا کہ کیا جب خدا کو اس جنگلی سوسن کے پھول کی اتنی فکر ہے جو آج ہے اور کل نہیں رہے گا، تو پھر وہ کیوں تم کو نہ دے گا؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو اور یہ سب جانوروں کو دیکھو، سب لکھا نہ وہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، تو بھی بائبل میں لکھا تمہارا آسمانی باپ ان کو دیتا ہے۔ تو پھر کیا اس کو ہمارے لیے فکر نہیں ہے؟ جس نے جان دی، خون بہایا، قربانی دی، کیا اس کو فکر نہیں ہے اس کو فکر؟ اس لیے لکھا اپنی فکریں مجھ پر ڈال دو۔ بھئی فکر ہے، پریئر کریں، دعا کریں، دعاؤں میں رکھیں اس بات کو، یہی تو خدا چاہتا ہے۔ اور پھر یہودی سلیمان کو بہت درجہ دیتے تھے، اس نے ہیکل بنائی، بڑی ان کے فخر کی بات تھی۔ تو لکھا ہے مسیح نے پھر 12ویں باب کی متی کی انجیل کے اندر کہا کہ سبا کی ملکہ دور سے سلیمان کی حکمت کو سننے کے لیے آئی، دور سے کے ملک سے، وہ صرف اس کی حکمت کو سننے کے لیے آئی، دور سے سبا کی ملکہ۔ تو مسیح نے کہا یا تو وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے، یعنی مسیح فرشتوں سے بڑا، سولمن سے بڑا، موزس سے بڑا، ہارون سے، سردار کاہن سے، سب سے بڑا۔ تو لکھا ہے تم میری نہیں سنتے، سبا کی ملکہ دور سے سننے کے لیے آ گئی، اتنا سفر کر کے وہ آئی سلیمان کی حکمت سننے۔ اور آج اگر کوئی گھروں کے اندر بیٹھا رہے مسیح کی نہ سنے تو آپ دیکھیں پھر اس کا انجام کیا ہوگا۔ وہ ملکہ رتھوں پر آئی اپنے ساری کیبنٹ کے ساتھ کہ میں سلیمان کی حکمت کو سنوں۔ تو سلیمان نے بھی یہ باتیں جو مسیح نے کہی ہیں، جنگلی سوسن کے پھول کو دیکھو، پرندوں کو دیکھے، ہوا کے پرندوں کو، نہ بولتے ہیں نہ کاٹتے ہیں۔ گویا مسیح نے اس سے بھی بڑھ کر جب بات کی، کو گویا بتایا گیا کہ مجھے تمہاری فکر ہے، تو وہ اس کی سننے کے لیے آئے۔ تو آج ہم یہاں پر نہ آئے، دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، درد ہوتا ہے دل کے اندر کہ ہم کیوں ایسے ہی برکتوں سے خالی نہیں ہے۔ سبب یہی ہے کہ نہیں ٹھیک سنتے۔ اور جو وہاں پر سلیمان نے پریئر کی ہے نا کہ خدا مجھے سمجھنے والا دل دے، وہاں لفظ سمجھنے والا ہے، لیکن ہیبریو ٹیکسٹ کے اندر لکھا سننے والا دل۔ اب دل سنتا تو نہیں، لیکن سولمن نے کہا ہیبریو عبرانی ٹیکسٹ کے اندر وہ لکھا سننے والا دل۔ تو یعنی
دل سب چیزوں سے لا علاج، ایسے ہی وہ سلیمان برگشتہ نہیں ہو گیا، ہاں، کیونکہ دل جو کہتا ہے وہ اس نے اس کی مانی، ہاں، تو اس لیے اس نے پریئر بھی کی کہ خدا مجھے سننے والا دل دے، حالانکہ سنتے کانوں سے، لیکن اس نے وہاں کہا عبرانی ٹیکسٹ کے اندر اسی طرح ہے کہ سننے والا دل مجھے عنایت کر، یعنی جو دل تیری سنے۔ تو اگر کوئی نہیں سن رہا تو وہ خدا سے پریئر کیا کرے کہ خدا مجھے ایسا دل دے جو تیری سنے، ہاں، دل جب لا علاج ہو جائے، ہیلا باز ہو جائے، تو اس سے پریئر کریں کہ خداوند وہ دل دے جو تیری کیا کرے، سنے۔ تو یہ اس نے وہاں پر تو اس لیے ہم اس کی سنیں، وہ سلیمان سے بڑا، جس کو آج پوری دنیا کے مذاہب بھی مانتے ہیں، ہاں، لیکن مسیح کو شاید نہیں مانتے، لیکن مسیح نے کہا یہاں وہ ہے جو، آگے بولیے، سلیمان سے بھی بڑا ہے، وہ سما کی ملکہ حکمت سننے دور سے آئی اور تم میری نہیں سنتے، ہاں، میری تمہیں فکر نہیں ہے، میری سنتے نہیں ہو۔ بائبل میں کہا ہے مبارک ہے وہ جو اس کی سنتا ہے، اور آگے لکھا ہے ہر روز اس کے پھاٹکوں میں انتظار کرتا ہے کہ کب اس کے پھاٹک کھلے اور میں اس کی بارگاہ میں جاؤں، باتیں کروں، دعا کروں، التجا کروں، اس کی سنوں۔ ایسوں کو کہا گیا کہ مبارک ہے وہ جو میری سنتا ہے۔ ہمارے دل میں ایک اشتیاق ہو، محبت ہو، مسیح کے لیے محبت ہو، پیار ہو، کہ جس نے ہماری جگہ پر جان دی، قربانی دی، خون بہایا، ہمیں جہنم سے بچایا، اس کے پھاٹک کھلے، گھر اس کا کھلے اور میں فوراً وہاں پر جاؤں۔ یہاں پر سوچتے رہتے ہیں اچھا 9:30 ہو گئے، 10 ہو گئے، ابھی چلتے ہیں، ابھی لوگ وہاں پر نہیں ہوئے۔ بھائی نہیں، وقت کی قدر کریں، ٹائم پہ آیا کریں۔ مجھے پیچھے بھائی بیٹھے کہہ رہے تھے کہ بھائی صاحب یہ بات آپ نے کہنی ہے کہ جی وقت پر نہیں آتے۔ خدا سے محبت کا اظہار ہے کہ ہم وقت پر اس کے گھر میں آئیں۔ سنڈے ریسٹ کا دن نہیں ہے، یہ عبادت کا دن ہے، یہ ہمارے خداوند کی فتح کا دن ہے، یہ ہمارے ریجیشن کا دن ہے کہ ہماری موت ختم ہو گئی ہے، ہماری موت اس نے خود لے لی ہے اور ہمیں زندگی دی ہے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند کے خوف کے اندر ہمیں رہنا ہے۔ اگر کوئی نہیں رہتا، سولمن کی طرح اگر کوئی پھر جاتا ہے تو بائبل میں لکھا ہے کہ دشمن کھڑے ہو گئے، خدا نے کھڑا کر دیا۔ ایسے ہی ہمارے خاندانوں گھرانوں کے اگینسٹ، ہماری زندگیوں کے اگینسٹ ابلیس کھڑا ہو جاتا ہے، وہ رکھنے ڈالتا ہے اور پھر تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ جیسے اس کی سلطنت تباہ و برباد ہو گئی اور اسے بیٹے ربام کے پیریڈ میں پھر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، لیکن پھر بھی وہ عہد کو یاد رکھتا ہے، وعدوں کو یاد رکھتا ہے۔ سلیمان اگرچہ برگشتہ ہو گیا، لیکن وائس کی کتاب آخری باب آپ پڑھ لیجئے، وہاں پر وہ پھر بحال ہو گیا۔ اس نے پھر آخری ریکویسٹ کی کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے کہ وہ خداوند سے کیا کرے، ڈرے، اس کا خوف رکھے، تو وہ پھر بحال بھی ہو گیا۔ خدا نے اس کو پھر بحال کر دیا اور برکت بخشی۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، خدا ان کا شکر ادا کریں۔